اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم بارك لنا في أوقاتنا، اللهم بارك لنا فيما قدر لنا، اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتنا في قبرنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جهلت وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید پڑھنے سے ہر لفظ پر اللہ سبحانہ و تعالی 10 نیکیاں لکھواتے ہیں، اور جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے سے ہمیں اللہ تعالی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سمجھ کر پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ ہم سب نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا گو ہیں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیں، آمین الہی آمین۔ اللہ تعالی کے فضل و رحمت کے ساتھ آج ہم سورۃ البقرہ آیا نمبر 275 سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی شرح صدری فرمائیں، ہم سب کا پڑھنا، ہم سب کا سیکھنا، ہم سب کا اس پر عمل کرنا آسان فرمائیں، آمین الہی آمین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الذین، جو لوگ، یأکلون الربا، وہ کھاتے ہیں سود، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما، جیسا کہ، یقوم، کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص جو، یتخبطہ الشیطان، بدحواس کر دیا اس کو شیطان نے، من المس، لپٹ کر۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی سود خوروں کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ یہ آیت سود خوروں کے بارے میں ہے۔ سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں۔ ربا کے معنی ہے زیادتی، اضافہ، یعنی کسی چیز میں زیادتی، کسی چیز میں اضافہ۔ اہل عرب جو تھے وہ ربا کو زائد رقم کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، یعنی ایک بندے کو انہوں نے قرض دیا، مدت مقرر کر دی کہ میں فلاں دن آپ سے اپنا یہ قرض واپس لے لوں گا۔ اگر اس نے اس مدت پر قرض واپس نہ کیا تو ان کا یہ دستور تھا کہ وہ زیادہ لیا کرتے تھے کہ تم نے جو مدت پر مجھے واپس نہیں کیا، لہٰذا اب تم نے مجھے زیادہ دینے ہیں۔ 500 قرض لیا، مدت پر نہ دیا تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے آپ سے 600 لینا ہے، ہم نے آپ سے 700 لینا ہے، کیونکہ تم نے مدت پر مجھے نہیں دیا۔ تو یہ جو زیادہ وصول کرنا ہے یہ ربا کہلاتا ہے، سود کہلاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں الذین یأکلون الربا، جو لوگ وہ کھاتے ہیں سود، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی، مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جو، یتخبطہ الشیطان، بدحواس کر دیا اس کو شیطان نے، من المس، لپٹ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سود خوروں کا انجام بد بتا رہے ہیں، اور پھر قیامت والے دن ان کی رسوائی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ قیامت والے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے جیسے دیوانے، جیسے پاگل، جیسے مجنون، جس کو کسی جن نے بدحواس کر دیا ہو۔ آپ دیکھیں، آپ نے کئی ایسے مریض دیکھے ہوں گے جن کے اندر جن آ جاتے ہیں، ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ان کو اپنے آپ کی خبر نہیں ہوتی، ان کو اپنے آپ کا پتہ نہیں ہوتا، وہ جن اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ بدحواس کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ایسے قیامت والے دن اٹھیں گے جیسے شیطان نے ان کو لپٹ کر بدحواس کر دیا، یعنی جن نے لپٹ کر ان کو بدحواس کر دیا، یعنی ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا، ان کو کچھ ہوش ہی نہیں ہوگی۔ اور آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ دیوانے ہوں گے، وہ پاگل ہوں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ
سود خور جو ہے وہ اپنی سود خوری میں اس قدر مدہوش ہوتا ہے، اس قدر مگن ہوتا ہے، نہ کسی غریب پر رحم آتا ہے اس کو، نہ کسی کی شرم ہوتی ہے، مال کے پیچھے پاگل ہوا ہوتا ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میں نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سود سے منع فرمایا۔ تو مال و دولت کی ہوس، لالچ اس کو مدہوش کر دیتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے، اس لیے اس کا انجام بھی یہی ہوگا کہ اس کو بدحواس کر کے اٹھایا جائے گا، دیوانہ کر کے اٹھایا جائے گا، پاگل کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو سود لیتے دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں اس کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو۔ پوچھا گیا، عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 ہلاکت میں ڈال دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کو قتل کر دینا، اور پھر یتیم کا مال کھانا، سود کھانا۔ سود کھانا بھی انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اور پھر جہاد پہ گیا ہوئے بھاگ آیا، اور پھر پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگا دی، بدکاری کی تہمت لگا دی، یہ 7 ہلاکت میں ڈالنے والے گناہ ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بھی وہی ہوا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ سچے خواب جو کہ وہی ہی ہوتے تھے وہ انبیاء کے ہوتے تھے۔ ہمارے خواب دلیل نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی خواب آ گیا تو یہ نہیں کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، وہ ہمارے لیے دلیل ہو گیا، نہیں، ہمارے خواب دلیل نہیں ہوتے۔ انبیاء کے خواب جو ہیں وہ دلیل ہوتے تھے، وہ وہی ہوتے تھے۔ کبھی جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے انبیاء پر، کہیں خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھایا کرتے تھے، مشاہدہ کروایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، یہ کافی لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ تو اس میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم ایک خواب میں ہی ایک نہر کے پاس سے گزرے۔ وہ نہر پانی کی نہیں تھی، وہ نہر خون کی نہر تھی، اور اس نہر میں ایک آدمی تیر رہا تھا، اور نہر کے کنارے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جو نہر کے کنارے آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنی جھولی میں بہت سے پتھر جمع کیے ہوئے تھے۔ اب یہ جو شخص تیر رہا تھا خون کے اندر، یہ تیرتا تیرتا اس شخص کے پاس پہنچا، وہ جو کنارے پہ بیٹھا تھا۔ اب اس کے پاس پہنچ کے، جس نے اپنے پاس پتھر رکھے ہوئے تھے، اس کے پاس پہنچ کے منہ کھولتا ہے، اور وہ جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہ آدمی اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے۔ پھر اس کی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد سود کھانے والا ہے، یعنی سود کھانے والا اپنے منہ میں کیا ڈال رہا ہے؟ تیر بھی کون سی نہر میں رہا ہے؟ خون کی نہر میں، استغفر اللہ، اور پھر اپنے منہ میں پتھر ڈال رہا ہے، یعنی پتھر کھا رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سے کم درجے کا گناہ اس قدر ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے، استغفر اللہ، یعنی ایسا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ تو سود کا جو لین دین ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے، سود دینے والے، سود تحریر کرنے والے اور سودی کاروبار کے بارے میں گفتگو کرنے والے، لین دین کرنے والے، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے،
یہ سب برابر کے گناہ میں شریک ہیں. فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے جو اس کاروبار میں ملوث ہیں، جن کو مال و دولت کی لالچ نے اس قدر مدہوش کر دی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں لگتی. اور پھر جتنی بھی سودی لین دین والی کمپنیاں ہیں، یا کئی لوگ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، بینکوں میں کام کرتے ہیں، جہاں پہ سود لیا دیا جا رہا ہوتا ہے، وہ بھی غور کریں کہ وہ بھی لعنت کے کام میں مشغول ہیں، کیونکہ گناہ کی جو مدد ہے وہ بھی حرام ہے. اور جس نوکری میں گناہ کا کام ہو رہا ہو وہ نوکری بھی حرام ہے، اس کی تنخواہ بھی حرام ہے. حق تو حق ہے، سچ تو سچ ہے، جو کہ ہمیں سننا بھی ہے، ہمیں بتانا بھی ہے، اگرچہ سننے والے ناگواری کا اظہار کریں. اور پھر آپ جانتی ہیں کہ حرام کا ایک لقمہ بھی کھانے والا استغفر اللہ 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. آپ نے کئی احادیث اس کے بارے میں پیچھے پڑھی ہیں. عبادت پہ بڑا اثر پڑتا ہے. تو سود جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے، بے شک وہ، قالو، کہا انہوں نے، انما البیع، بے شک تجارت، مثل الربا، سود کی مانند ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ سود خوروں کی سزا کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ان کو سزا اتنی سخت دی جائے گی. ان لوگوں نے 2 جرم کیے. کون کون سے؟ ایک تو سود کا حرام مال کھایا، اور دوسرا اس کو حلال بھی سمجھا کہ یہ حلال ہے. اور پھر تجارت اور سود کو آپس میں ملا دیا کہ تجارت تو سود کی مانند ہے. آپ دیکھیں تجارت میں کیا ہے، تجارت میں سود نہیں ہے، تجارت سود کی طرح بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ تجارت میں نقد رقم کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے نا، جبکہ سود میں ایسا نہیں ہوتا. تجارت میں نفع اور نقصان کا امکان رہتا ہے، جبکہ سود میں یقینی نفع ہے، اور جو دوسرا بندہ ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا نفع نقصان کا، کہ نفع ہو جائے یا نقصان ہو جائے. اور تجارت کو تو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا، فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور حلال فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام فرمایا اللہ تعالیٰ نے سود کو. تجارت میں تو پیسے لیتے دیتے رہتے ہیں نا. سود کی جو رقم ہے، زائد جو رقم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کس چیز کا معاوضہ ہے؟ تو سود حرام ہے، تجارت حرام نہیں ہے. تجارت میں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اگرچہ وہ دکاندار اپنا منافع نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ سود نہیں کہلائے گا. ظاہر سی بات ہے وہ محنت کر رہے ہیں، وہ مال لے کے آ رہے ہیں، وہ خرچ لگا رہے ہیں اس مال پہ، محنت و مشقت کے ساتھ وہ لے کے آ رہے ہیں، ان کا حق بنتا ہے. اور بعض لوگ دکانوں کے کرائے بھی انہی میں سے نکالتے. تو تجارت حرام نہیں ہے، سود حرام ہے. سود کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حرام فرما رہے ہیں. تجارت کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حلال فرمایا، کیونکہ تجارت کرنے والے کا حق ہے جو وہ زائد پیسے لیتا ہے. اگرچہ اس کی 100 کی چیز آئی ہے، وہ 120 میں بیچ رہا ہے، 130 میں بیچ رہا ہے، تو وہ نفع لے رہا ہے، اپنی محنت کا معاوضہ لے رہا ہے. وہ اس کے لیے حلال ہے، وہ اس کے لیے حرام نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ تجارت بھی سود کی مانند ہے، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال فرمایا اور سود کو حرام فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے فَمَنْ جَاءَهُ، پس جو شخص آ گئی اس کے پاس، مَوْعِظَةٌ، نصیحت،
جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ گئی. موعظ کون سی نصیحت کو کہا جاتا ہے؟ وہ نصیحت جو دل پگھلا دے، جو دلوں پہ اثر کرے. کس کی طرف سے آ گئی؟ من ربہ، اس کے رب کی طرف سے. بس جو شخص آ گئی اس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے، یعنی رب نے بتا دیا، رب نے سمجھا دیا کہ سود حرام ہے. فانتہا، پھر وہ باز آ گیا، وہ سود سے باز آ گیا. فلہ ما سلف، پس اس کے لیے جو گزر چکا. یہ ہے میرے اللہ کی قدردانی، یہ ہے میرے اللہ کی محبت. اللہ فرما رہے جب پتہ چل گیا، جب سمجھ آ گئی کہ یہ سود حرام ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. اسلام میں رعایت دے دی گئی کہ جو پہلے کھا چکا ہے، جو سودی کاروبار کر چکا ہے، اب یہ نہیں کہ پیسے لوٹائے جن جن کے پیسے ہیں، جن جن کے ساتھ یہ کاروبار کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو گزر چکا، معافی ملی. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، یعنی توبہ کر لینے پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَأَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. اس کا معاملہ کس کے حوالے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو گیا. یعنی اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ پھر اس کا بدلہ دیں گے. اگر دنیا والوں کے تانے سن کے سودی کاروبار چھوڑا، پھر بھی اللہ کو پتہ ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اپنے تمام معاملات ہمیں کن کے سپرد کرنے چاہیے؟ لوگوں کے نہیں، اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے. اپنی نیت کو خالص کر کے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر نہیں، بہترین فیصلے کرنے والا ہے. ہمارا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی زیادتی کرے، زیادتی سے مراد پتہ ہے کہ سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہوا ہے، پھر بھی سود لے رہا ہے، پھر بھی یہ کاروبار نہیں چھوڑا، پیسے میں اتنا مدہوش ہو گئے، سمجھ ہی نہیں آ رہی. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس وہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں جن کو اللہ کا خوف نہیں، اپنی اصلاح نہیں کر رہے، آخرت کا خوف نہیں ہے. پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اور پھر ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جو سود لیتے رہتے ہیں، اللہ سے معافی نہیں مانگتے، حرام کی طرف توجہ ہے، فکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں، تو پھر وہ جہنمی ہے اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، فقہائے امت کا یہ مسئلہ جو ہے مستنبط کیا ہوا ہے کہ جو بھی انسان سود کو حلال سمجھے گا وہ باجماع امت کافر ہے، مرتد ہے. جو سود کو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، لیکن جو سود کو حلال سمجھے گا وہ باجماع امت کیا ہے؟ کافر ہے، مرتد ہے. اگر سود کو حلال نہیں سمجھتا، حرام ہی سمجھتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں، تو پھر مسلمانوں کا جو امیر ہے، جو بادشاہ ہے، جو قاضی ہے، اس کے ذمے ہے کہ اس انسان کو جو سود سے باز نہیں آ رہا اس کو قید کرے. جب تک وہ توبہ نہ کر لے تب تک اس کو چھوڑا نہ جائے. اگر کوئی سود لینے والی دینے والی پوری جماعت ہے، پورا لشکر ہے جو مل کے سود لیتے دیتے ہیں، تو پھر
بادشاہ کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ ایسی جماعت کے ساتھ جہاد کرے، قتال کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سود کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ اگر وہ حلال سمجھ رہے ہیں، اگر وہ باز نہیں آ رہے، تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ جہاد کیا جائے، قتال کیا جائے۔ تو آپ کو یہاں پہ کون کون سی باتیں بتائی گئی؟ ایک یہ کہ اگر کوئی سود کو حلال سمجھے گا وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے۔ اگر کوئی سود کو حلال تو نہیں سمجھتا لیکن باز بھی نہیں آتا تو پھر وہ قید کیا جائے جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ اور پھر اگر کوئی پوری جماعت ہے جو مل کے سود کھا رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ قتال کیا جائے، لڑائی کی جائے، جہاد کیا جائے۔ تو ان کا ٹھکانہ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جب بھی جہنم کا ذکر آتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ جنت کا داخلہ عطا فرمائیے، ہمیں جہنم سے بچائیے، آمین یا رب العالمین۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تعالی سود کو، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے، یعنی جو سود کا مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، اللہ تعالی اس کی برکت کو لے جاتے ہیں۔ اور جس بھی چیز میں سود کا پیسہ شامل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس مال کو، اس چیز کو ہلاک کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ سود کو مٹائے گا کہ سود کا تو کوئی بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ بدحواسی، پاگل پن، اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، جبکہ انسان جو اس نے دنیا میں صدقہ کیا ہوگا اس کا اجر اللہ کے ہاں پائے گا اور خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر قربان جائے اللہ کی ذات پہ، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ملا کے نا پھر ہمیں صدقے کی طرف ابھارا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں دینے والے بن جاؤ، کیونکہ صدقہ تو بڑھتا 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 رہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اس کا اجر ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر ہے، جبکہ سود دنیا میں بھی ہلاکت اور آخرت میں بھی ہلاکت، ذلت، رسوائی، گمراہی، یہ سب چیزیں، جبکہ صدقات کرنے سے دنیا میں بھی اضافہ مال میں اور آخرت میں بھی اجر۔ ہم نے کئی احادیث پڑھی ہیں نا، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس دن سورج سوانیزے پر ہوگا، ہر کوئی پسینے میں مبتلا ہوگا، اس وقت انسان جو صدقہ کرنے والا ہے وہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، یہ صدقات کا بڑھاوا ہے کہ صدقات، اللہ کے راستے میں کیا ہوا خرچ انسان کو جنت میں لے جائے گا، جبکہ سود مٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں اور بڑھائیں گے، دونوں معنی ہم کریں گے، یعنی دنیا میں بھی سود کی ہلاکت، مال میں برکت نہیں، اور پھر آخرت میں بھی برا انجام۔ اور وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقہ کرنے سے دنیا میں بھی اجر اور آخرت میں بھی اجر۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حرام کی کمائی سے صدقہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، یاد رکھیں کہ اگر سود لیتا دیتا انسان تو وہ اللہ کے راستے میں دے، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص حرام مال کما کر صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا، اور جو کچھ بھی اس میں سے خرچ کرے گا اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اگر وہ اپنے پیچھے چھوڑ جائے گا
تو اس کے لیے دوزخ کی آگ میں وہ لے جانے والا سامان بن جائے گا، توشہ بن جائے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، جو گوشت حرام سے بڑا ہو، اب دیکھیں ایک بندہ کھا رہا ہے تو اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے نا، جو بھی گوشت حرام سے بڑا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو شخص گوشت یعنی جو جسم حرام سے بڑا ہو وہ پھر آگ میں ہی جائے گا، دوزخ کی آگ ہی اس کی زیادہ مستحق ہے، وہ جنت کا مستحق نہیں ہے۔ تو اس آیت کا جو سیدھا سادہ مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ سود میں برکت نہیں ہوتی، سود کا جو مال ہوتا ہے وہ بالآخر برباد ہو جاتا ہے، جبکہ جو مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہوتا ہے، حلال مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ حلال ہی قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں۔ پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح بڑھاتے ہیں جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کے بڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ اس کا صدقہ بڑھتا پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، واللہ اور اللہ تعالی لا یحب نہیں محبت کرتا یا نہیں پسند کرتا کل کفار ہر ناشکر اثیم گنہگار کو۔ کفار سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، وہ ناشکرے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہے، حرام کی کمائی سے مال جمع کر رہے ہیں۔ جو سود کے قائل ہیں وہ کفار ہیں، اور اثیم جو سود کے گناہ میں مبتلا ہیں وہ اثیم ہیں، گناہگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سود کے قائل لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ معصیت کرنے والے اس گناہ میں مبتلا ہونے والوں کو لا یحب پسند نہیں کرتے۔ گناہگاروں کو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیے ان چیزوں کو کرتے ہیں، ان کاموں کو کرتے ہیں، وہ اثیم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے۔ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نافرمانی کے کاموں سے بچائیں، اپنے راستے میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کے ایک لقمے سے بھی محفوظ فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور کیے انہوں نے نیک عمل۔ سبحان اللہ، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا، قرآن مجید کے امتیازی اوصاف میں سے یہ وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر میں مبتلا ہونے والوں کے بعد ایمان والوں کا ضرور ذکر کرتے ہیں، بدکاروں کے مقابلے میں ایمان والوں کا ضرور ذکر کرتے ہیں، نافرمانوں کے مقابلے میں فرما برداروں کا ذکر ضرور کرتے ہیں کہ سارے اللہ کے نافرمان ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ماننے والے بھی ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی مانتے ہیں، وعملوا الصالحات اور پھر اپنے ایمان پہ بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ گئے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا بس اب میں تو مسلمان ہو گئی، میں تو ایمان لے آئی، اب میں نے کیا کرنا ہے عمل کر کے۔ نہیں، ایمان کے ساتھ شرط ہے عمل صالح، عمل صالح کے ساتھ شرط ہے ایمان۔ یہ دونوں باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے، ایمان کے ساتھ شرط ہے عمل صالح، عمل صالح کے ساتھ شرط ہے ایمان۔ اگر ایمان نہیں، انسان نیک اعمال کر رہے تو بھی قابل قبول نہیں۔ اگر ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے پھر بھی درجات نہیں ہے، پھر بھی جنت نہیں ہے۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح،
عمل صالح کے ساتھ ایمان. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کی انہوں نے نماز. وہ نماز پڑھتے نہیں، وہ قائم کرتے ہیں. اس میں فرق ہے نا؟ کیا فرق ہے؟ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، وقت کی پابندی کرنا، اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھنا، نماز میں تیزی نہ کرنا. نماز تو پڑھنی ہے، نماز ہم پہ فرض ہے، لیکن قائم کرنا سیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اقام الصلاح یا اقیم الصلاح کہا ہے. لیکن افسوس ہے کہ گھروں کے گھر بے نمازی ہے. بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ نماز کی بہت کمی پائی جاتی ہے ہمارے اندر. اب آپ اپنے گھرانوں میں غور کریں، آپ خود میں غور کریں. آپ اہل القرآن ہیں، آپ کی نمازوں کی پابندی ہے. اگر اہل القرآن ہوتے بھی آپ کی نمازوں میں کمزوری ہے تو آپ حقیقی معنوں میں اہل القرآن نہیں ہیں. قرآن تقاضا یہی کرتا ہے اہل بنانے کے لیے کہ تم باتیں بھی مانو. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قائم بھی کرنی ہے، ٹکریں نہیں مارنی. ایسے نہیں کرنا کہ ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکرا. جب وقت گزر گیا، بالکل تھوڑا سا 10 یا 15 منٹ رہ گئے، پھر ہم جائے نماز پہ کھڑے ہوئے، پھر نماز کا وقت نہ نکل جائے، ہم فٹافٹ سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ. ایسی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. نماز کو پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا ہے. اور تلقین بھی کیا کرے، خود بھی نماز کے پابند بنے اور اپنے گھروں کا ایسا ماحول بنائے کہ گھر والے بھی بانمازی ہوں. ابھی کچھ دیر پہلے پھپھو مجھے بتا رہی تھی، کہتی ہیں جب میں عمرے پہ گئی ہوئی تھی تو ہم ایک دکان پہ گئے، وہاں پہ سعودیہ میں، اور ابایا خریدا. بالکل ریٹ بھی ہو چکا تھا. اتنے میں اذان کا وقت ہوا، اذان کی آواز کانوں میں آئی تو ریٹ ہو چکا تھا، سودا ہو چکا تھا، صرف پیسے دینے باقی تھے اور برقع لینا باقی تھا. لیکن جیسے ہی اذان کی آواز نکلی تو اس نے کہا کہ بس بعد میں آئیے گا. تو ہم بار بار اس کو کہہ رہے کہ بھائی ریٹ بھی ہو چکا ہے، بس آپ نے دینا ہے اور ہم نے پیسے دینے ہیں، تو آپ ہمیں ہم سے پیسے لے لیں، آپ برقع میں دے دیں. کہتے نہیں، اذان ہو گئی، اذان کے بعد آئیے گا. اللہ اکبر، کتنی نماز کی فکر ہوتی ہے ان کو. خود اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی قرآن کی، نماز کی محبت ایسے ڈال دیں کہ سب سے اول نمبر پہ نماز کا وقت ہو گیا، سارے کام کاج سائڈ پہ کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. اللہ نے بلایا ہے، اللہ تعالی سے ملاقات کرنی ہے، اللہ تعالی سے ملنا ہے. آپ کو بادشاہ بلائے وقت کا، آپ کو امیر بلائے، آپ کیسے فٹافٹ حاضر ہوں گی نا کہ مجھے بلایا گیا ہے. تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اتنی محبت کرنے والا، کیا ہم اس کے حضور کھڑے نہیں ہو سکتے؟ اتنے باغی ہو چکے کہ ہم آدھا گھنٹہ 10 منٹ اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازوں میں پابندی لائیں، اپنی نمازیں پکی کریں. اور پھر وَآتَوُا الزَّكَاةَ، قائم کی انہوں نے نماز اور ادا کی انہوں نے زکوٰۃ. ایمان والے تو، میرے ماننے والے تو ایسے ہیں، دیکھیں پیچھے کافروں کا ذکر تھا نا، نہ ماننے والوں کا، سودی لوگوں کا. آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفات بیان کرے. مومن تو وہ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور پھر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ جی ہمیں ان میں سے بنائیے جن کی آپ تعریف کرتے ہیں قرآن میں. وَآتَوُا الزَّكَاةَ، ہم زکوٰۃ ادا کریں، ہم سخاوت کریں آپ کے راستے میں، دن رات آپ کے راستے میں دیں. پھر لہم اجرہم عند ربہم، وہی نا، ایک وعدہ اور ایک خوشخبری. وعدہ کیا؟ کہ تم پڑھو تو صحیح، تم عمل
عمل صالح کرو تو صحیح، تم اللہ کے راستے میں دو تو صحیح، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، یعنی اللہ کے ہاں اجر محفوظ ہو رہا ہے۔ بدلے کی امید ہمیں کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالی سے۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، ہمارا رب، ان کا رب، ہم سب کا رب۔ اور پھر خوشخبری، ولا خوف علیہم، اور نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر۔ وہ دن اتنا سخت دن ہوگا، گھبراہٹوں والا دن ہوگا، وہ دن اللہ تعالی ماننے والوں سے گھبراہٹ کو دور کر دیں گے، عمل صالح کرنے والوں سے، نماز کو قائم کرنے والوں سے، اللہ کے راستے میں دینے والوں سے اللہ تعالیٰ خوف کو، گھبراہٹ کو دور کر دیں گے۔ اور پھر وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دنیا میں پریشانیاں، دنیا میں مصیبتیں، دنیا میں طرح طرح کی ٹینشنیں، روز مشکل حالات، لیکن جب جنت کا ٹھکانہ ملے گا پھر کوئی غم نہیں رہے گا، کوئی پریشانی نہیں رہے گی، کوئی بے سکونی نہیں رہے گی، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دیں۔ سب پڑھیں، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اے اللہ ہمیں ان میں سے بنائیے، اے اللہ ہمیں ان میں سے بنائیے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین الہی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بارك الله فيكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔